بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین میں بانجھ پن کے مسائل۔ دنیا میں پیدائش اور آبادی کا ذریعہ صرف عورتیں ہی ہیں۔ ہر گھر میں، ہر خاندان میں یہ زبردست خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کی پیدائش اور خاندان اور قوم بڑھے۔ بدقسمت ہیں وہ عورتیں اور خاندان جن میں بچوں کی پیدائش رک جاتی ہے۔ تمام دنیا کی قوموں، خصوصاً پاکستان میں، ایک بانجھ پن عورت کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ قدرت نے بہت کم عورتیں ایسی پیدا کی ہیں جو در حقیقت بانجھ ہیں۔ ہماری بود و باش، ہماری لاپرواہی، عیش پسندی عورتوں کو بانجھ بنانے کا موجب بنتی ہیں۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جن سے اعلیٰ تناسل زنانہ پر چربی آ جاتی ہے یا ان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، نتیجہ بانجھ پن ہو جاتا ہے۔ ایسے مسائل جن کی وجہ سے خواتین بانجھ پن کا شکار ہوتی ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، انڈے کم ہونا یا نہ ہونا یا وقت سے پہلے پھٹ جانا۔ بیضہ دانی ایک ایسا عمل ہے جس میں بیضہ دانی سے ایک پختہ انڈا خارج ہوتا ہے۔ اس کے نکلنے کے بعد انڈا فیلوپین ٹیوب کے نیچے چلا جاتا ہے جہاں اسے کھاد ڈالی جا سکتی ہے۔ بہت زیادہ جسمانی یا جذباتی تناؤ، بہت زیادہ یا بہت کم جسمانی وزن یا حالیہ کافی وزن میں اضافہ یا کمی ان ہارمونز کی پیداوار میں خلل ڈال سکتی ہے اور بیضہ دانی کو متاثر کر سکتی ہے۔ فاسد یا غیر حاضر ادوار میں سب سے عام علامات ہیں۔ انڈے دانی میں رسولی کا ہونا۔ بہت سی خواتین اب بھی یقین رکھتی ہیں کہ ایوولوشن ہمیشہ سائیکل کے مخصوص دنوں میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ سچ ہونا بہت اچھا لگتا ہے۔ حمل کا بار بار گرنا یا نہ ہونا۔ حمل کا نقصان حمل کے دوران کسی بھی وقت غیر پیدائشی بچے جنین کی موت ہے۔ حمل کا نقصان ہر 4 میں سے 1 حمل میں ہو سکتا ہے۔ حمل کے زیادہ تر نقصانات پہلے سماہی کے دوران ہوتے ہیں۔ یہ اکثر اتنا جلدی ہوتا ہے کہ ماں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حاملہ ہے۔ حمل کا نقصان اکثر اس وقت ہوتا ہے جب حمل عام طور پر نشو و نما نہیں کرتا ہے۔ بہت سے معاملات میں اسقاط حمل جنین میں کروموسوم کے ساتھ کئی مسئلے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جنین میں کروموسوم کی تعداد بہت زیادہ یا بہت کم بقا کو متاثر کر سکتی ہے۔ ہارمونز کا مسئلہ۔ ہارمونز عدم توازن اس وقت ہوتا ہے جب خون کے دھارے میں ہارمون بہت زیادہ یا بہت کم ہو۔ جسم میں ان کے ضروری کردار کی وجہ سے معمولی ہارمونز عدم توازن بھی پورے جسم میں اثرات کا باعث بن سکتا ہے۔ ہارمونز اینڈوکرائن سسٹم میں غدود کے ذریعے تیار کردہ کیمیکل ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ غیر صحت بخش خوراک اور ضرورت سے زیادہ تناؤ، جسم کی چربی کا اعلیٰ فیصد یعنی جسم میں چربی کا زیادہ ہونا، پیٹیوٹری ٹیومر اور ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابیطس یعنی شوگر، پراڈر ولی سنڈروم جینیاتی حالت جو دائمی بھوک سے نشان زد ہے، موروثی لبلبے کی سوزش، لبلبہ کی سوزش، اینڈوکرائن گلینڈ کو چوٹ، حیض کا وقت پر نہ آنا یا بالکل نہیں آنا۔ یہ مسائل بہت سی مختلف چیزوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں بشمول داغ، ہارمونل عدم توازن، بعض بیماریاں یا حالات اور یہاں تک کہ کچھ ادویات۔ 2 سب سے عام عوارض جو ماہواری کے مسائل کا سبب بنتے ہیں
وہ ہیں یوٹری فائبروئڈ اینڈ اینڈومیٹریوسس۔ بعض اوقات بے قاعدہ ماہواری، کچھ ادویات، بہت زیادہ ورزش، بہت کم یا زیادہ جسمانی وزن یا کافی کیلوریز نہ کھانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ہارمون کا عدم توازن بھی بے قاعدہ ماہواری کا سبب بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تھائرائیڈ ہارمون کی سطح جو بہت کم یا بہت زیادہ ہے، ماہواری کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ فیلوپین ٹیوبوں میں کسی قسم کی رکاوٹ یا بندش کا ہونا۔ فیلوپین ٹیوب کے مسائل ان حالات کے نتیجے میں ہوتے ہیں جو ٹیوب کو بلاک یا نقصان پہنچاتے ہیں۔ فیلوپین ٹیوبوں کو بیماریوں جیسے اینڈومیٹرائیوسس، بیرونی سوزش کی بیماری، انفیکشن اور جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بانجھ پن میں مبتلا تقریباً 4 میں سے 1 خواتین کو نلی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ حالت حمل کے حصول کو مشکل بناتی ہے اگر ناممکن نہ ہو، کیونکہ انڈے کو بچہ دانی تک پہنچانے اور فرٹیلائزیشن ہونے کے لیے صحت مند فیلوپین ٹیوبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اٹھرا کی ایک بیماری ہے جس وجہ سے عورتوں میں بانجھ پن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بار بار ہونے والا اسقاط حمل 3 یا اس سے زیادہ مسلسل حمل کے نقصانات ہیں۔ اس کے برعکس بانجھ پن حاملہ نہ ہونے کا نام ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔